السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، میری طرف سے اور نئی صبح ادارے کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو رمضان المبارک کے یہ بابرکت لمحات اور عن قریب آنے والی عید کی خوشیاں اور باسعادت گھڑیاں مبارک ہو، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کے نیک اعمال اور دعائیں اپنے دربار عالی میں قبول فرمائے۔ قابل صد احترام دوستو، لفظ عید عودن سے بنا ہے، جس کے معنی لوٹنا اور بار بار آنے کے ہیں۔ چونکہ یہ پرمسرت دن ہر بار لوٹ کر آتا ہے اور خوشیوں اور محبتوں کا پیام لے کر آتا ہے، اس لیے یہ دن عید کا دن کہلاتا ہے۔ عید صرف علامتی خوشی اور رواجی مسرت کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مذہبی تہوار، ملی شعار، عبادتوں کا بدلہ حاصل کرنے اور روحانی ترقی کا دن ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ عید سے متعلق 4 باتیں شیئر کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، عید الفطر کی رات کا مرتبہ اور مقام۔ نمبر 2، عید الفطر کے متعلق ہدایات۔ نمبر 3، نماز عید کے لیے جانے کے آداب۔ نمبر 4، عید کے دن کا پیغام۔ سامعین قدر، عید الفطر کی رات یعنی چاند رات کو لیلۃ الجائزہ اور عید الفطر کے دن کو یوم الجوائز کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رات بھی انعام والی رات ہے، اور یہ جو دن ہے اس میں بھی اللہ کی طرف سے بندوں کو انعامات ملتے ہیں اور ان کے اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو انعامات اور بدلے والا دن کہا گیا ہے۔ عید الفطر کی رات بڑی فضیلت اور برکت والی رات ہے۔ یہ انعام کی رات اور اللہ تعالیٰ سے مزدوری لینے کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں کو رمضان کی مشقتوں، قربانیوں اور ریاضتوں کا بدلہ دیا جاتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، جنت واجب ہوتی ہے، دل کو روحانی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس بندے نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دونوں راتوں میں اللہ تعالی سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت میں قیام کیا اور عبادت میں وہ بندہ کھڑا رہا، اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور ایک اور حدیث میں جو الترغیب و ترہیب میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 راتوں میں عبادت کا اہتمام کرے۔ فرمایا، ان 5 راتوں میں جو آدمی عبادت کا اہتمام کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، 8ویں ذوالحجہ کی رات۔ نمبر 2، 9 ذوالحجہ کی رات۔ نمبر 3، 10 ذوالحجہ کی رات۔ نمبر 4، عید الفطر کی رات۔ اور نمبر 5، 15ویں شعبان کی رات۔ یہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان میں عبادت کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی، لازمی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ایک جمعہ کی رات ہے، دوسرا رجب کے مہینے کی پہلی رات، تیسرا 15ویں شعبان کی رات، اور چوتھی اور 5ویں رات جو ہیں وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دونوں راتیں۔ مصنف عبدالرزاق کی یہ روایت ہے۔ سو میرے قابل صد احترام دوستو، یہ مبارک رات عن قریب آنے والی ہے۔ مارکیٹوں، بازاروں اور شاپنگ مالز میں گھومنے پھرنے کی بجائے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، اپنے لیے
اور پوری امتی مسلمہ کے لیے خوب گڑ گڑا کے دعائیں مانگے کہ اس مشکل اور امتحان کی گھڑی سے اللہ اس امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی سب کے حامی اور ناصر ہو جائیں. اس رات کو ضائع کرنے سے بچائیں اور اس میں فضولیات اور لا یعنی چیزوں میں مصروف ہونے سے بچیں اور پرہیز کریں. دوسری بات جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے وہ ہے عید کے دن صدقۃ الفطر ادا کرنا. فطر کے معنی روزہ کھولنے یا روزہ نہ رکھنے کے ہیں. شرعی اصطلاح میں اس صدقہ کا نام صدقہ فطر ہے جو ماہ رمضان کے ختم ہونے پر روزہ کھل جانے کی خوشی اور شکریہ کے طور پر ادا کیا جاتا ہے. صدقۃ الفطر رمضان کی کوتاہیوں اور غلطیوں کا کفارہ بھی بنتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ فطر روزہ دار کی بیکار بات اور فحش گوئی سے روزے کو پاک کرنے کے لیے اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے. سامعین گرامی، خوشی اور مسرت کے موقع پہ اسلام نے غریبوں کا خاص خیال رکھنے کا حکم فرمایا ہے اور یہ عید بھی انہی مواقع میں سے ایک بہترین موقع ہوتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے صدقۃ الفطر تمہارے پر لازم قرار دے دیا ہے، یعنی واجب کر دیا ہے. لہذا اپنے معاشرے کے غریبوں کی اس دن مالی مدد کیا کرو اور ان کو بھی اپنے ساتھ خوشیوں میں شریک کر دیا کرے. اس لیے ہر صاحب نصاب شخص کے اوپر اپنے اور اپنے زیر کفالت لوگوں کی طرف سے عید کے دن فطرانہ ادا کرنا واجب ہے. صدقہ فطر عید سے پہلے رمضان میں بھی دینا جائز ہے، حتیٰ کہ اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے تو عید کے بعد بھی دے سکتا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ عید الفطر کے روز سورج نکلنے کے بعد عیدگاہ جانے سے پہلے اپنا فطرانہ ادا کریں. یہ مستحب اور پسندیدہ عمل ہے اور یہ وقت اس کے لیے سب سے زیادہ بہترین ہے. صدقہ فطر 4 قسم کی چیزوں میں سے ادا کیا جاتا ہے: گندم، جو، کھجور اور کشمش. یا تو بعینہ ہی یہی چیزیں آپ دے دیں. گیہوں میں تقریباً 2.25 سیر کے قریب، اور باقی جو 3 چیزیں ہیں ان میں تقریباً 3.5 سیر دینا بعینہ ہی دینا واجب ہے، یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت ادا کی جائے. اور ہر آدمی اپنی حیثیت اور مالداری کے مطابق فطرہ ادا کرے. یعنی اگر کوئی آدمی صرف صاحب نصاب ہے تو وہ گندم کے ذریعے سے اپنا فطرہ ادا کریں، اور اگر صاحب حیثیت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ مال دیا ہے تو وہ کھجور، کشمش وغیرہ کے ذریعے سے بھی یا اس کی قیمت کے اعتبار سے بھی ادا کر سکتا ہے، زیادہ بہتر ہے. صدقہ فطر کے مستحق بھی وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں، یعنی ایسے غریب لوگ جن کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اور وہ مسلمان ہو، سید اور ہاشمی نہ ہو، کیونکہ ان کو واجب صدقات نہیں دیے جا سکتے. صدقہ فطر دینے میں سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں اور دینی علم کے سیکھنے سکھانے والوں کو مقدم رکھنا زیادہ بہتر عمل ہے. اس کے بعد آپ اپنے دیگر رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں اور اپنے معاشرے میں کسی بھی غریب شخص کو آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں، البتہ اپنے اصول اور فروع کو نہیں دے سکتے.
تیسری بات یہ ہے کہ عید کے دن کون سے ایسے اعمال ہیں جنہیں اختیار کیا جائے. تو دیکھیں عید کے دن نماز پڑھنا مردوں کے اوپر اور چند شرائط کے ساتھ لوگوں کے اوپر واجب ہے. یہ جو عید کا دن ہے یہ بڑا مبارک دن ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ عید کا دن یوم الجوائز یعنی انعام ملنے والا دن ہے. کنز العمال کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کو مذہبی تہوار قرار دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا. بے شک ہر قوم کے لیے عید کا دن ہوتا ہے اور ان کے لیے وہ خوشی کا ذریعہ بنتا ہے اور یہ دن ہمارا عید ہے. اللہ تبارک و تعالی عید الفطر کے دن فرشتوں کو گواہ بنا کر روزہ داروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. چنانچہ روزہ دار عیدگاہ سے بخشے بخشائے واپس ہوتے ہیں. لہٰذا عیدگاہ جاتے ہوئے چند اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے. نمبر 1، شریعت کے مطابق بغیر اسراف کے اپنی زیب و زینت اختیار کرنی چاہیے اور اپنی آرائش کرنی چاہیے. نمبر 2، غسل کرنا چاہیے. نمبر 3، مسواک کرنا چاہیے. نمبر 4، عمدہ سے عمدہ لباس جو اپنے پاس موجود ہو وہ پہننا چاہیے. نمبر 5، خوشبو لگا کے عیدگاہ جانا چاہیے. نمبر 6، صبح کو سویرے اٹھنا چاہیے تاکہ فجر کی نماز باجماعت ادا ہو جائے. نمبر 7، عیدگاہ میں بہت جلدی جانا چاہیے تاکہ آدمی کو ثواب زیادہ مل جائے. نمبر 8، عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز جیسے چھہاریں یا کوئی اور کھانا وغیرہ کھانا چاہیے. یہ عید الفطر کے آداب میں سے. نمبر 9، عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر دے دینا یہ مستحب عمل ہے اور بہتر ہے. نمبر 10، عید کی نماز عیدگاہ میں ہی جا کے پڑھنا چاہیے. نمبر 11، جس راستے سے آدمی عیدگاہ کی طرف جائیں تو واپس آتے ہوئے راستہ تبدیل کرنا چاہیے. نمبر 12، عیدگاہ کی طرف پیدل جانا چاہیے. نمبر 13، راستے میں یہ تکبیر پڑھنی چاہیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. عید الفطر کے دن یہ تکبیر آہستہ پڑھنی چاہیے اور عید الاضحیٰ کے دن یہ تکبیر بلند آواز سے کہنی چاہیے. چوتھا یہ ہے کہ عید کا پیغام کیا ہے. تو سامعین گرامی، دیگر اقوام و ملل کی طرح ہماری عید محض اظہار مسرت، رقص و سرود یا موج مستی اور عیش پرستی کا نام نہیں ہے، بلکہ ہمارے مذہب میں عید کی بنیاد روح کی لطافت، دل کے تزکیہ، نفس و بدن کی طہارت اور پاکیزگی، ایثار و ہمدردی، ہر ایک سے اظہار محبت، ہمدردی و یگانگت، آپسی اتحاد و اتفاق، ملی اجتماعیت و وحدت، عاجزی اور انکساری اور خشوع و خضوع پر قائم ہے. یہی وجہ ہے اس دن میں جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ رنگ و نسل کی تفریق و امتیاز کے بغیر پوری امت مسلمہ کے مابین اتحاد و اتفاق کا عالمگیر پیغام ہے. اس دن میں غرباء و مساکین کے ساتھ ہمدردی و غمگساری اور انہیں بھی اپنی خوشیوں میں شریک کرنے کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے. خوشیوں اور مسرتوں کے مواقع پر اعتدال، توازن اور میانہ روی اختیار کرنے کی انوکھی مثال پیش کی جاتی ہے. اسلامی روایات، اقدار، تہذیب و شائستگی کا خوبصورت جشن منایا جاتا ہے. مہینہ بھر کی جسمانی ریاضتوں پہ اللہ تعالی سے انعامات لینے کا دن ہے. گناہوں کی بخشش کروانے کا ذری موقع ہوتا ہے. اپنے اعمال کا جائزہ اور انعام لینے، گناہوں اور اللہ کی نافرمانیوں سے پاک ایک نئی روحانی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد اور ایک وعدے کی تجدید کا دن ہوتا ہے. اخوت،
بھائی چارگی، تحمل مزاجی، مساوات انسانی اور سماجی ہم آہنگی، بھوکوں، مظلوموں اور بدحالوں کی دادرسی اور ان کے دکھ درد میں تڑپ اٹھنے کا جذبہ پیدا کرنے کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اسی طرح کے تمام جذبات نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے یہ عید خوشیوں، مسرتوں اور ہر قسم کے برکات سے مالا مال عید نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔